26 برس کی عمر میں وہ اپنی بیوی سے دگنی عمر کا تھا۔ اسے اپنے 10 برس کی محنت کا معاوضہ فقط 2 پاؤنڈ ملا۔ ایڈگر ایلن پو پراسرار کہانیاں لکھنے اور اپنی شاعری کی وجہ سے انگریزی ادب میں ایک منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ اسے امریکی ادب کا دیو کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ورجینیا یونیورسٹی سے اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ شراب اور جوے کی لت میں بری طرح گرفتار ہو گیا تھا۔ بعد میں ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی میں بار بار اس کا کورٹ مارشل ہوتا اور انجام کار وہ وہاں سے اس وجہ سے نکالا گیا کہ وہ ملٹری کے سارے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر کے اپنے کوارٹر میں بیٹھا شعر لکھتا رہتا تھا اور کبھی پریڈ میں حاضر نہ ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام ہی میں یتیم ہو گیا تھا۔ ایک امیر تاجر نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ آخر کار وہ تاجر بھی اس کی عجیب حرکات کی وجہ سے اس سے متنفر ہو گیا اور اس نے پو کو مار پیٹ کر گھر سے نکال باہر کیا۔ اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا اور اپنے وصیت نامے میں لکھ دیا کہ اسے اس کے سرمایے سے ایک دھیلا بھی نہ دیا جائے۔ پو کی شادی کی کہانی ایک خوبصورت ادبی کہانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنے چچا زاد بہن ورجینیا کلم سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت وہ مفلس تھا، اس کے پاس کبھی پیسے نہ ہوتے تھے اور نہ اسے آئندہ ملنے کی امید تھی۔ وہ بے تحاشا کچی شراب پیتا۔ اس کی اکلوتی بہن پاگل ہو چکی تھی اور اکثر لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ بھی نیم پاگل تھا۔ وہ اپنی بیوی سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کی بیوی 13 سال کی تھی جبکہ وہ خود 26 سال کا تھا۔ تمام پیش گوئیوں کی رو سے اس کی شادی کو جلد ہی منقطع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس کی شادی کامیاب ثابت ہوئی۔ وہ اپنی بچہ بیوی کی پرستش کرتا تھا اور اس کی لافانی محبت میں اس نے کچھ ایسی نظمیں لکھ ڈالی جو انگریزی ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور جو انگریزی ادب میں ایک نئے اضافے کا موجب بنی۔ ایڈگر ایلن پو نے ایسی کہانیاں اور نظمیں لکھیں جو ادبی خزانے کی حیثیت کی حامل ہیں۔ اس کے باوجود ان لافانی شاہکاروں کی عوض اسے اتنا بھی نہ ملتا کہ وہ 2 وقت کا کھانا خرید سکے۔ مثلاً اس نے درج ذیل بے مثال نظم لکھی: میرے مکان کے دروازے کے پاس پالاز کے پرسمردہ گنبد پر کوا ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، وہ اڑنے کا نام نہیں لیتا، اس کی آنکھیں نیند سے چور کسی عفریت سے مشابہت رکھتی ہیں، اس کے سر پر لیمپ کی روشنی فرش پر اس کے سائے کو خوفناک بنا رہی ہے۔ وہ اپنی نظموں کے پہلے مجموعے زاغ پر 10 سال محنت کرتا رہا۔ اس نے اس مجموعے کی نظموں پر کئی بار نظر ثانی کی۔ اس کے باوجود باوجہ مجبوری اس نے یہ مجموعہ صرف 2 پاؤنڈ میں فروخت کیا۔ ہالی ووڈ کا نامور اداکار جون بیری اپنی 1 منٹ کی خدمات کا معاوضہ اس سے زیادہ لیتا ہے۔ پو کو زاغ کے بس 2 پاؤنڈ ہی ملے، لیکن حال ہی میں اس کا یہ اصلی مسودہ 1,00,000 پاؤنڈ میں فروخت کیا گیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عظیم شخصیات اپنی زندگی میں تو بھوکوں مرتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے شاہکار لوگ گراں قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ نیو یارک میں گرینڈ کنکورس میں وہ مکان ابھی تک موجود ہے جہاں پر پو اور اس کی بیوی ورجینیا رہائش پذیر تھے۔ 100 سال پہلے جب پو نے وہ مکان کرائے پر لیا تھا تو اس کی حالت بڑی خراب تھی اور وہ گرنے کے قریب تھا، لیکن اب یہ بلند قامت خوبصورت عمارت میں گرا ہوا ہے۔ مگر اس دور میں اس کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا اور سیب کے درختوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، اور جب جنوب سے بہار کا موسم آتا اور فضا پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو جاتی اور ہر طرف شہد کی مکھیاں بن بناتی تو یہ جزیرہ خوابوں کا جزیرہ لگتا۔ پو نے یہ مکان 10 شلنگ ماہوار کرائے پر لیا تھا، لیکن اس میں اتنا کرایہ ادا کرنے کی بھی سخت نہ تھی۔ اکثر تو وہ مکان کا کئی ماہ کا کرایہ ہی ادا نہ کرتا تھا۔ اس کی بیوی بیمار تھی اور وہ تپ کا شکار ہو گئی تھی۔ بیوی کا علاج تو ایک طرف رہا، اس کی پرہیزی غذا کے لیے بھی پو کے پاس رقم نہیں تھی۔ بعض اوقات تو انہیں کئی دن بنا کچھ کھائے پیے گزارنے پڑتے۔ جب ان کے باغیچے پر کچنار کے پھول آتے تو وہ انہیں ابال کر کئی دن اپنا گزارا کرتے تھے۔ جب ہمسایوں کو معلوم پڑا کہ پو اور اس کی بیوی بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کھانا لائے۔ کتنی قابل رحم بات ہے۔ ان سب تلخیوں کے باوجود پو کے پاس گیت لکھنے اور ورجینیا کے پاس محبت کرنے کی اہلیت تھی، اسی لیے وہ اپنی مفلسی کے باوجود بھی خوش تھے۔ ورجینیا اسی مکان میں فوت ہوئی۔ اپنی موت سے کئی ماہ پہلے بیماری کی حالت میں وہ ٹاٹ پر پڑی رہتی۔ اس کے بدن پر اتنے کپڑے بھی نہ ہوتے تھے
کہ وہ اسے گرم رکھ سکتے۔ جب زیادہ سردی ہو جاتی تو اس کی ماں اس کے ہاتھ اور پو اس کے پاؤں ملتا۔ پو اپنے پرانے فوجی کمبل سے اس کا کانپتا جسم ڈھانپتا۔ رات کے وقت وہ بلی کو اس کے پاؤں میں سونے پر مجبور کرتا۔ جب وہ فوت ہوئی تو پو کے پاس اس کی تجہیز و تکفین کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ آخر ہمسائیوں نے مل ملا کر یہ رسوم ادا کرنے میں اس کی مدد کی۔ کئی سال قبل نیو یارک کی حکومت نے وہ مکان خرید کر اسے ایک زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ میرے لیے یہ مغموم یادوں سے معمور ایک شبستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی میں یہاں آتا ہوں تو میرا واپس جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ورجینا کا انتقال جنوری میں ہوا تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بہار آ کر گزرتا گیا۔ چاند سیب کے درختوں سے جانگتا رہا اور مغربی افق میں ستارے جلملاتے رہے، مگر پو اپنی بیوی کی محبت میں جلتا رہا۔ اس تپش میں اس نے ایک نظم لکھی جو محبت کا ایک لازوال تحفہ ہے۔ چاند جب بھی آیا اپنے ساتھ انابل لے کے حسین سپنے لایا۔ ستاروں کی چمک سے مجھے انابل کی خوبصورت آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ میں ساری رات اندھیرے کی چادر میں ملفوف سمندر کے کنارے اپنی زندگی، اپنی پیاری بیوی کی قبر میں اس کے پہلو میں سویا رہتا ہوں۔ چارلس ایل ڈاگسن، وہ دنیا کی ایک مشہور ترین کتاب لکھنے پر بے حد نادم تھا۔ 90 سال قبل کا ذکر ہے۔ ایک شرمیلا نوجوان 3 چھوٹی بچیوں کے ساتھ لندن میں دریائے ٹیمز میں کشتی پر سیر کرنے گیا۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوا تو وہ ایک گمنام آدمی تھا، لیکن گھنٹوں بعد جب وہ بچیوں کے ساتھ کشتی میں سے نکلا تو وہ 19ویں صدی کی ایک نامور ہستی بننے کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ اس کا نام ڈاگسن تھا، لیکن آپ اسے اس کے نام سے نہیں جانتے۔ ویسے یہ اس کا حقیقی نام تھا۔ کہیں وہ پادری ڈاگسن کہلاتا تھا اور کہیں اسے ڈاگسن کہا جاتا۔ در حقیقت وہ ہفتہ بھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں ریاضی پڑھاتا تھا اور اتوار کو کلیسا میں وعظ کرتا تھا۔ بالغ لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ گھبرا جاتا تھا اور اس کی زبان رکن زدہ ہو جاتی تھی، لیکن جب وہ چھوٹی بچیوں کو بے تکی کہانیاں سناتا تو اسے بڑا لطف آتا تھا۔ جب وہ 3 بچیوں کو دریائے ٹیمز کی سیر کرا رہا تھا تو اس نے ان کا لطف دوبالا کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب کہانی سنائی۔ اس نے ان کو ایک ایسی چھوٹی بچی کی کہانی سنائی جو نیند میں ایک خرگوش کے بل میں جا پڑی اور وہاں سے ایک حیرت انگیز دنیا میں جا پہنچی۔ بچیاں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی کہانی سنتی رہیں۔ وہ کشتی اور دریا کی سیر کو بالکل بھول چکی تھی۔ کہانی کے اختتام پر انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے یہ کہانی لکھے۔ پروفیسر نے ان کی بات مان لی اور ساری رات بیٹھا کہانی لکھتا رہا۔ کیونکہ ان بچیوں میں سے ایک کا نام ایلس تھا، اس لیے اس نے اس کہانی کا نام ایلس حیرتناک دنیا میں رکھا۔ اس نے کہانی لکھی اور ایک الماری کے گوشے میں رکھ کر اسے بھول گیا۔ اس نے کبھی یہ خیال نہ کیا کہ کوئی اس کہانی کو پڑھنے کی خواہش کرے گا۔ کئی سال بعد اس کا ایک دوست اسے ملنے آیا اور اچانک اس کی نظر الماری میں پڑے اس مسودے پر پڑی تو وہ اس سے گرد جاڑ کر اسے پڑھنے لگا۔ کہانی پڑھ کر اسے بڑا لطف آیا اور اس نے کہانی کو شائع کرنے پر اصرار کیا، لیکن پروفیسر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ آکسفورڈ میں ریاضی کا استاد تھا، کیا وہ دنیا پر یہ منکشف کرے کہ وہ بچوں کے لیے بے تکی اور پرمزاح کہانیاں بھی لکھتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے شایانہ شان نہیں تھا۔ اس نے تو اسے شائع کرانے کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن جب ایلس حیرتناک دنیا میں شائع ہوئی تو اس پر ایک فرضی مصنف لیوس کیرول کا نام تھا۔ یہ کتاب بڑی کامیاب اور مقبول ہوئی، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خریدا اور بہت کم عرصے میں اس کا ترجمہ 14 زبانوں میں کیا گیا۔ اس کتاب کی ایک نظم کے یہ مصرے لوگ ہر جگہ دہراتے نظر آتے۔ وارلس نے کہا، اب کئی قسم کی باتیں کرنے کا وقت آ چکا ہے، مثلاً جوتوں، جہازوں، موسم، گوبھی اور بادشاہوں کے بارے میں باتیں کرنے کا وقت۔ اور یہ سمندر ایک مدت سے کیوں جوش دکھا رہا ہے؟ کیا سوروں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ سال بہ سال ایلس حیرتناک دنیا میں کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب تک اس کتاب کے انگریزی میں 200 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ پچھلے 90 سال سے یہ ساری دنیا میں بچوں کی مقبول ترین کتاب سمجھی جا رہی ہے۔ زین گرے، جب ناشر نے اس کے ناول کا مسودہ رد کر دیا تو وہ اس کی دکان کے باہر زاروں قطار رونے لگا۔ زین گرے امریکی ناول نگار مسلسل ناکامیوں، حوصلہ شکنی اور مفلسی کا مقابلہ کرتا رہا،
اور آج وہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ آج امریکہ تو کیا سارے یورپ میں اور دوسرے بہت سارے ممالک میں اس کے ناول شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تمام شہرت اس نے دنیا سے الگ تھلگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر حاصل کی۔ آج کل رسالوں کے ایڈیٹرز زین گرے کی ایک کہانی کا معاوضہ اسے 15,000 پاؤنڈ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہانی لکھنے کا وعدہ کر کے رقم لے لیتا ہے اور کہانی کے دائمی حقوق اس کے نام محفوظ رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کی پہلی کتاب صرف 3 پاؤنڈ میں فروخت ہوئی تھی۔ اس کے ناشرین کا کہنا ہے کہ وہ زین گرے کی کتابوں کی 10 لاکھ نقول ہر سال فروخت کرتے ہیں، مگر جب اس نے لکھنا شروع کیا تھا تو وہ مسلسل فاقوں کا شکار رہتا تھا۔ شروع میں اس کا باپ اسے دندان سازی سکھانے پر مصر تھا۔ زین گرے یہ کام بالکل بھی نہیں سیکھنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن باپ کا حکم اٹل تھا۔ آخر مجبوراً اس نے دندان سازی سیکھنی شروع کی اور اس پیشے میں سند حاصل کر کے اپنی دکان بھی کھول لی۔ وہ سارا دن لوگوں کے دانتوں کا معائنہ کرنے، پرانے دانت اکھاڑنے اور نئے دانت لگانے میں مشغول رہتا، لیکن وہ صرف پیٹ کی خاطر مجبوراً یہ کام کر رہا تھا، اس کے دل میں تو کوئی اور عزم تھا۔ جب وہ دانت وغیرہ بنانے میں مصروف ہوتا تو اس کا ذہن امریکہ کے مغربی علاقوں کی مار داڑ والی زندگی کے تصور میں کھویا رہتا۔ اسے مغرب کے وہ گھڑ سوار جو بہترین نشانہ باز ہوتے اور ذرا سی بات پر یکا یک خون بہا دیتے ہیں بڑے پسند تھے۔ وہ ان کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا۔ جب کبھی اس کی دکان کے سامنے کوئی ایسا گھڑ سوار گزرتا تو اس کے ذہن میں پہلا یہ خیال آتا کہ وہ کسی بینک کو لوٹنے جا رہا ہے۔ جوں دن گزرتے گئے زین گرے دکان کی پرجمود زندگی کے تسلسل سے کتراتا گیا۔ اس کے لیے ہی جیسے دن گزارنے بہت مشکل ہو رہے۔ وہ سوچتا کہ لوگ کس طرح ایک ہی کام ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ صبح دکان کھولتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے باندھ کر وہاں لاتا ہے۔ دن کے وقت جب وہ اپنے خوابوں میں محو ہو جاتا تو اس کے لیے فقط وہی خوشی کے لمحات ہوتے تھے۔ آخرکار اس نے ادیب بننے کا تہیہ کر کے دکان چھوڑ دی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھوٹے سے گاؤں میں چلا گیا تاکہ کم میں گزر اوقات کر سکے۔ بعض اوقات وہ کئی مہینے بلکہ پورا برس ایک ناول لکھنے پر صرف کر دیتا۔ ناول مکمل کرنے کے بعد وہ اسے دوبارہ پڑھتا اور کئی جگہ سے اس کا پلاٹ اور کئی کردار بدل دیتا۔ پھر وہ نئے سرے سے ناول کو بڑے جوش و خروش سے پڑھتا اور دل میں خوش ہوتا کہ اس نے بڑا مارکا سر کیا ہے۔ اسے یقین ہونے لگتا کہ وہ عظیم ناول نگار بننے والا ہے، لیکن دوسرے لوگ تو اس کے یقین میں شریک نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ سارے امریکہ میں کوئی ایسا ناشر نہ تھا جو اس کی کتابیں شائع کرنے پر تیار ہوتا۔ وہ پورے 5 برس تک دن رات ناول لکھتا رہا۔ ان 5 سالوں میں اس کی آمدنی 0 کے برابر تھی۔ وہ کبھی کبھار گرمیوں میں بیس بال کے پیشہ ور کھلاڑی کی حیثیت سے تھوڑا بہت روپیہ کما لیتا، لیکن اپنی نگارشات سے اب تک ایک پائی نہ وصول ہوئی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک ناول فروخت کرنے کی غرض سے ایک ناشر کے پاس گیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات کرنل بفلو جونز سے ہو گئی۔ کرنل جونز ایک ایسے ادیب کی تلاش میں تھا جو اس کے ساتھ مغربی علاقوں میں جائے اور سفر روداد دلکش پرایا میں لکھے۔ زین گرے مغربی علاقوں کی زندگی کا پہلے حصے گرویدہ تھا، اسے دیکھے بغیر ہی اس کے متعلق لکھتا رہتا تھا۔ یہ موقع اس نے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور کرنل جونز کے ساتھ جانے کے لیے ایک دم رضامند ہو گیا۔ 6 ماہ مغرب کی ہنگامہ خیز اور پرخطر دنیا میں گزارنے کے بعد زین گرے گھر واپس آ گیا اور اگلے 6 ماہ اسی دنیا کے متعلق ایک ناول لکھنے میں مصروف رہا۔ اس مرتبہ اسے یقین تھا کہ اس کا ناول ضرور فروخت ہو جائے گا۔ آخر ناول مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک ناشر کے پاس بذریعہ ڈاک ارسال کر دیا اور 2 ہفتوں تک بڑی بے صبری سے اس جواب کا منتظر رہا۔ مزید انتظار کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ خود ہی اس ناشر کے پاس پہنچ گیا۔ ناشر نے اس کا مسودہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ کتاب شائع نہیں کر سکتا، دراصل اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب دیکھنے کے بعد میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اچھے مصنف نہیں بن سکتے۔ زین گرے پر احساس کمتری نے ایک دم بری طرح غلبہ پا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ اس کا 5واں ناول تھا جسے رد کر دیا گیا۔ اگر کوئی اچانک اس کے سر پر اس وقت بھاری پتھر بھی مار دیتا تو اسے بالکل احساس نہ ہوتا۔ وہ خستہ حالت میں دکان سے باہر نکلا اور گرتا پڑتا سامنے ایک لیمپ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ ناول کا مسودہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ پوسٹ لیمپ کا سہارا لیے وہ وہیں کھڑا رہا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس کے ضبط کی تنابیں اس بری طرح ٹوٹیں کہ وہ کتنی دیر وہاں کھڑا منہ چھپائے روتا رہا۔ وہ ایک انتہائی مایوسی کے عالم میں واپس گھر چلا آیا۔ اس کی بیوی کے پاس کچھ پونجی تھی، اب تک وہ اسی کے سہارے دن گزار رہے تھے۔ اب ان کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا۔ میاں بیوی سخت تذبذب کے عالم میں تھے۔ آخر اس کی بیوی نے اس کی ہمت بندھائی اور اسے ایک ناول لکھنے کی ترغیب دی۔
وہ سردیوں کا وقت تھا، اسٹوو اس قدر بڑا نہ تھا سارے کمرے کو گرم رکھ سکتا۔ لکھتے لکھتے اس کی انگلیاں یخ پستہ ہو جاتی۔ وہ اسٹوو کو کھولتا اور اس میں ہاتھ ڈال کر انگلیاں گرم کر کے دوبارہ لکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سارا موسم، زمستان اور گرمیوں کا ایک حصہ، وہ اس ناول پر محنت کرتا رہا۔ جب وہ ناول مکمل ہو گیا تو وہ اسے ہاربر پبلشنگ ہاؤس والوں کے پاس لے گیا، جنہوں نے اس کے پہلے ناولوں کی طرح اسے بھی شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ زین گرے نے دکھ کے عالم میں ادارے کے ادبی مشیر سے درخواست کی کہ وہ مسودے کو گھر لے جا کر غور سے مطالعہ کرے۔ 2 دن بعد جب زین گرے اس ادبی مشیر کو ملنے آیا تو وہ زین گرے کو دیکھتے ہی مسکرا دیا اور کہنے لگا، میری بیوی اسے ساری رات پڑھتی رہی ہے اور اس کے خیال میں یہ ایک عظیم ناول ہے، ہم نے اسے شائع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس ناول کا نام صحرا کا ورثہ تھا۔ جب ناول چھپ کر بازار میں آیا تو لوگوں میں بہت مقبول ہوا۔ آخرکار ایک مدت تک مفلسی اور ناکامیوں کا مقابلہ کرنے کے بعد زین گرے شہرت اور دولت کے راستے پر چل نکلا۔ آج اس کا شمار امریکہ کے مشہور ترین اور سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ادیبوں میں ہوتا ہے۔ اب تک اس کی 60 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کی آج تک 2 کروڑ جلدیں فروخت ہو چکی ہیں۔